اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفت مبارک کا ذکر ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں لے کے جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے میری جان، میرے آل و عیال، میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب، جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کو ہی یاد کرتا رہتا۔ یہ عشق کا ایک پیمانہ دے گئے ہیں یہ صحابی کہ محبوب کو یاد کیسے کرنا ہے اور تذکرہ کیسے کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان، میرے آل و عیال، میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اور جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کو ہی یاد کرتا رہتا ہوں، اور اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک حاضر ہو کر آپ کی زیارت نہ کرتا۔ لیکن جب مجھے اپنی موت اور آپ کے ظاہری وصال مبارک کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ آپ تو جنت میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بلند ترین مقام پر جلوہ افروز ہوں گے، اور جب میں جنت میں داخل ہوں گا آپ کے وسیلہ سے، آپ کے توسل سے، آپ پہ ایمان لانے کی وجہ سے، تو خدشہ ہے کہ کہیں آپ کی زیارت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں تھوڑی دیر سکوت فرمایا، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے پہنچ جاتے ہیں اور آیت مبارکہ کا نزول ہوتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ جو کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ یہ اب مہر لگی ہے، قیامت تک کے لیے قانون بن گیا، اب ان لوگوں کے ساتھ ہونا ہے۔ اب یہی نص حدیث جو ہے ہمیں طریقت کے سارے اصول بتا کے جا رہی ہے۔ میں نے آج تک یہ نہ سنا نہ پڑھا کہ کوئی بغیر مرشد کی اطاعت اور محبت اور ادب کے بغیر اس مقام تک پہنچ جائے جہاں رب تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ یہ ایک اولیاء کاملین کا یہ درجہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے اور آپ کا دیدار کرنے والے اور آپ کے لیے تڑپنے والے، آپ کے لیے ان کی کیفیات کا بدل جانا، وصل و وصال جو ہے یہ وہی جانتا ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اپنے محبوب سے دور ہونا، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے آپ کا دیدار نصیب ہوا تھا، ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو ان کی تڑپ کا یہ عالم تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رویا کرتے تھے، اور آپ کے رونے سے پہاڑ بھی روتے تھے۔ عشق اس طرح اندر دل کے اندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔